بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد خضر صدیقی، مدینہ منورہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج میں آپ حضرات کو مدینہ منورہ میں واقع مسجد قبلتین کی زیارت کراؤں گا۔ مسجد قبلتین وہ مقام ہے جہاں پر تحویل قبلہ یعنی قبلہ کی تبدیلی کا واقعہ ہوا تھا۔ تحویل قبلہ یعنی قبلہ کی تبدیلی کا واقعہ اسلامی تاریخ کا بہت بڑا واقعہ ہے۔ ادھر پہنچ کر میں آپ لوگوں کو ساری چیزیں دکھاؤں گا، بتاؤں گا۔ اس سے پہلے تھوڑا سا آپ کو اس کا پس منظر بتا دوں، بیک گراؤنڈ بتا دوں تاکہ آپ کو آگے سمجھنے میں آسانی ہو۔ کعبہ جو ہے یہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی مسلمانوں کا قبلہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے دوبارہ تعمیر کروایا، اس وقت بھی قبلہ جو ہے کعبہ ہی تھا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے قبلہ بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ کو بنا دیا تھا، اور اس کے بعد ایک بار پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کیا تو اس کے دوسرے سال پھر سے اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو ہی قبلہ بنا دیا۔ آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ نبوت کے 10ویں سال اور ہجرت مدینہ سے 3 سال پہلے نماز فرض ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز اس طرح سے پڑھتے تھے کہ خانہ کعبہ کے جنوبی سمت کھڑے ہوتے تھے جو رکن یمانی ہے، اور دوسرا جہاں حجر اسود ہے، ان دونوں کے بیچ میں کھڑے ہونے سے ایک ساتھ خانہ کعبہ بھی ساتھ ہوتا تھا اور سیدھ میں بیت المقدس بھی سامنے پڑتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے اور مسجد قباء تعمیر کی اور اس کے بعد مسجد نبوی تعمیر کی، تو یہاں بھی قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس ہی تھا، کیونکہ یہاں پہ ایسا کرنا ممکن نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ خانہ کعبہ جو ہے وہ مدینہ کے جنوب میں تھا اور بیت المقدس مدینہ کے شمال میں تھا، اس لیے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد تقریباً 16 سے 17 مہینے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، اور خانہ کعبہ جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت یعنی پیچھے کی طرف پڑتا تھا، اور یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت گراں گزر رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہمیشہ سے دلی خواہش تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے آسمان کی طرف چہرہ مبارک اٹھا کے کہ یا اللہ ہمارے اجداد ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام والا قبلہ ہی میری امت کا بھی ہو۔ تو اب میں مسجد قبلتین پہنچ چکا ہوں۔ اب یہاں سے میں آپ کو مسجد قبلتین کی زیارت بھی کراؤں گا اور واقعے کی تفصیل بھی آپ کو بتاؤں گا۔ تو چلیے اندر داخل ہوتے ہیں۔ تحویل قبلہ کے بارے میں یعنی قبلہ کی تبدیلی کے مقام اور وقت کے بارے میں جو ہے اسلامی مورخین میں اختلاف ہے۔ 3 وقت اور 3 مقام کی روایتیں ملتی ہیں، لیکن ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو اس لیے میں سبھی مقام اور سبھی اوقات کی تفصیل میں نہ جاتے ہوئے میں اس روایت کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا جو سب سے زیادہ مشہور و معروف ہے۔ آئیے تو اب ہم اندر مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں اور باقی کی تفصیل آپ کو یہاں سے اندر سے داخل ہو کے بتاتے ہیں۔ جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے قبلہ جو ہے اس طرف تھا، ممبر اس طرف تھا، یہ مصلی کی شکل کا آپ دیکھ سکتے ہیں، مصلی کی شکل چھوڑی ہوئی ہے۔ پہلے قبلہ اس طرف تھا یعنی بیت المقدس کی طرف، مسجد اقصیٰ کی طرف۔ آگے بڑھتے ہیں۔ تحویل قبلہ کا حکم رجب یا شعبان 2 ہجری میں نازل ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبیلہ بنو سلمہ کی بستی میں صحابی بشر بن معرور رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہ دعوت پہ گئے ہوئے تھے، اور کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ ان کی والدہ کی عیادت کے لیے گئے ہوئے تھے۔ وہیں پہ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا تو لوگوں کو نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ابھی 2 رکعت ہی پڑھ چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور قرآن کی یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون، جس کا ترجمہ ہے اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں، لو ہم اسی قبلے کی طرف آپ کے چہرے کو پھیر دیتے ہیں جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ مسجد حرام کی طرف رخ پھیر دیجئے، اب جہاں کہیں آپ ہیں
اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کیجئے۔ یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی یعنی توریت وغیرہ خوب جانتے ہیں کہ تحویل قبلہ کا یہ حکم ان کے رب ہی کی طرف سے ہے اور برحق ہے، مگر اس کے باوجود جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ یہ آیت نازل ہونے کے بعد اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کر رہے تمام لوگ بیت المقدس سے مسجد الحرام کی طرف نصف دائرہوی شکل میں مڑ گئے۔ ایسا کرنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سب سے پیچھے ہو گئے تھے تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر چل کر آگے آئے اور ان کے پیچھے صحابہ، پھر ان کے پیچھے صحابیات نے بھی اپنی جگہ تبدیل کی، یعنی اس وقت تھوڑا ادھر سے ادھر کرنا پڑا ہوگا۔ غالباً اس وقت نماز میں زیادہ حرکات کرنے کی ممانعت نہیں آئی ہوئی ہوگی۔ تو تحویل قبلہ کی آیت نازل ہونے کے بعد مدینہ اور اس کے اطراف میں اس بات کی خبر عام کی گئی۔ اس کے بعد اس جگہ کو یعنی اس گھر کو صحابیہ ام بشر رضی اللہ تعالی عنہا سے ان کے ہی قبیلے کے لوگوں نے درخواست کی کہ یہ گھر آپ ہمیں دے دیں، ہم اس کو مسجد بنائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے یہ گھر دے دیا اور پھر یہاں پر مسجد بنا دی گئی۔ شروع میں اس مسجد کے 2 محراب تھے، ایک شمال کی طرف یعنی بیت المقدس مسجد اقصی کی طرف اور دوسرا جنوب کی طرف یعنی مسجد الحرام کعبہ کی طرف۔ وقت کے حساب سے اس کی توسیع ہوتی رہی۔ بعد میں شمالی محراب یعنی بیت المقدس والے محراب کو شہید کر دیا گیا، کیونکہ باہر سے آنے والے کچھ زائرین جو ہیں اس طرف بھی رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اس کی آخری بار توسیع سن 1987 میں ملک فہد کے دور حکومت میں ہوئی تھی۔ بیت المقدس کی طرف والے محراب کو ایک مصلی کی شکل دے کر چھوڑ دیا گیا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ایک مصلی کی شکل دے کر چھوڑ دیا گیا ہے۔ اس مسجد میں 2 مینار ہیں اور 2 ہی گنبد بھی ہیں، ایک گنبد شمال یعنی بیت المقدس کی طرف یعنی مسجد اقصی کی طرف ہے اور ایک جنوب کی طرف یعنی مسجد الحرام کعبۃ اللہ کی طرف ہے۔ مسجد کا مجموعی رقبہ 3920 اسکوائر میٹر ہے۔ اس مسجد میں 2000 نمازی ایک ساتھ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ ایک بات اور بتا دوں کہ تحویل قبلہ اسلامی تاریخ کا بہت بڑا واقعہ تھا۔ یہودی جو کہ تحویل قبلہ سے قبل مسلمانوں سے خوش رہتے تھے، لیکن قبلہ تبدیل ہو جانے کے بعد وہ لوگ سخت ناراض ہوئے اور اسی کا نتیجہ تھا کہ انہی کی سازشوں سے غزوہ احد ہوئی اور انہی کی سازشوں سے غزوہ خندق بھی ہوئی اور آج تک یہ مسلمانوں کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ آپ کی جانکاری کے لیے ایک بات اور بتا دوں کہ اس مسجد کا توسیعی کام ایکسٹینشن ملک سلمان کے ذریعے بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کا ایکسٹینشن کا کام کافی بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے۔ جب یہ مکمل ہو جائے گا اس کا توسیعی کام، یہ بہت شاندار اور بہت بڑی مسجد ہو جائے گی، اس کی کیپیسٹی کافی حد تک بڑھ جائے گی۔ یہیں پہ آپ یہ قبرستان بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس قبرستان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اس قبرستان سے قیامت کے دن 70,000 ایسے بندے نکلیں گے جن کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ اور دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس قبرستان سے زمین سے آسمان تلک نور ہی نور ہوگا۔ اس کی ایک الگ تفصیل ہے، لیکن اس تفصیل میں نہ جاتے ہوئے میں آپ کو مسجد قبلتین کی کچھ پرانی تصویریں دکھاتا ہوں۔ یہ پرانے وقت کی تصویریں ہیں۔ تو مغرب کی اذان ہونے ہی والی ہے، میں اب آپ کو مغرب کی خوبصورت اذان سناتا ہوں۔ یہ اذان آپ سنیے، بہت ہی خوبصورت اذان، پوری ضرور سنیے، آپ دل خوش ہو جائے گا آپ کا۔ یہ آپ دیکھیے، یہ بخور کی دھونی دی جا رہی ہے، بخور کی خوشبو دی جا رہی ہے۔ یہ بخور ہے، یہ بہت بہترین خوشبو ہوتی ہے۔
بس ویڈیو یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی ہی ویڈیو آئندہ بھی دیکھنے کے لیے اگر آپ نے میرے اس چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں، دوسروں کو بھی شیئر کریں، کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگ رہی ہے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، مع السلام۔